السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم علمنی ما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی ورب زدنی علما۔ محترم سامعین کرام، دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین اسلام، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے چند اہم مسائل پر گفتگو کریں گے۔ گرچہ کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے مہینے سے نہیں ہے، بلکہ جب بھی انسان کے پاس کوئی مال جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو جس مہینے میں بھی اس کا سال مکمل ہوگا تو اسے اسی مہینے میں زکوٰۃ یا اس کے بعد والے مہینے میں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پر رائج یہی ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ زکوٰۃ اپنی رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں، اس لیے یہ مناسب وقت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے اہم مسائل لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں۔ تو میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوگا، اور چونکہ زکوٰۃ کا موضوع بہت طویل ہے، واضح ہے، لمبا ہے، بہت ساری باتیں اس میں ہیں، اس لیے میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا۔ شروع کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں میں واجب ہے۔ زکوٰۃ سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت، کھیتیوں کا جو اناج ہے، مخصوص اناج، تمام اناج نہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں اسے بیان نہیں کرنا ہے، لیکن کھیتیوں میں جو اناج اگتا ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ پھل جو باغات میں اگتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ مویشیوں میں، مخصوص مویشیوں میں زکوٰۃ واجب ہے، جیسے گائے، بھینس، اونٹ، بکرا، دمبا، میڑھا، ان تمام چیزوں میں جو ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح دفینہ، اگر کسی کو خزانہ ملتا ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب اس میں یہ ہے کہ اس میں 20% دینا ہے، لیکن اس کو زکوٰۃ کے جو ہے باب میں شامل کیا گیا، ورنہ زکوٰۃ سے اس کا تعلق نہیں ہو، کبھی ملتا ہے تو انسان کو اس میں سے 20% جو ہے وہ دینا ہے۔ اسی طرح معدنیات جو ہے اس میں بھی جو ہے ایک طرح سے زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں، لیکن ہم جو گفتگو کریں گے وہ سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت پر۔ زکوٰۃ کے وجوب کی شرطیں کیا ہیں، یعنی کس مال میں زکوٰۃ واجب ہوگا؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس مال میں زکوٰۃ واجب ہوگا جس پر انسان کا ملک تام ہو، مکمل طور پر اس کا مالک ہو۔ تو جیسے اگر میرا مال چوری ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، گم ہو گیا تو زکوٰۃ نہیں ہے، کسی نے قبضہ کر لیا تو زکوٰۃ نہیں ہے، ایسا قرضہ میں نے دیا کہ اس کے ملنے کی امید نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ اسی مال پر واجب ہوگی جو پوری طرح میری ملکیت میں ہو۔ اگر پوری طرح ملکیت میں نہیں ہے، میں تصرف نہیں کر سکتا ہوں اس میں، تو ایسے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال ایک مسلمان کی ملکیت میں ہو، ایک فرد کی ملکیت میں ہو۔ اگر وہ پبلک کا مال ہے، کوئی ایسی اجتماعی مال ہے، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی ٹرسٹ ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر اوقاف کی جائیداد ہے اور وقف کسی مخصوص لوگوں پر نہیں ہے، چند لوگوں پر نہیں ہے، عام اوقاف ہیں، تو اس صورت میں اوقاف کے مال پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کوئی بھی تنظیم، کوئی ادارہ، بیت المال، ایسی کوئی بھی چیز ہے جو کسی ایک انسان کا مال نہیں ہے بلکہ وہ جو ہے سماج کا، سوسائٹی کا یا پبلک کا مال ہے، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ اسی مال پر واجب ہوگی جو ایک یا چند لوگوں کی جو ہے مخصوص ملکیت ہو۔ تیسری شرط یہ ہے زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کہ زکوٰۃ انہی چیزوں پر واجب ہوگی جو میری ضروریات زندگی سے زیادہ ہوں، جن کو میں استعمال کرتا ہوں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس علی المسلم فی فرسہ و غلامہ صدقہ، کہ انسان کے اپنے گھوڑے میں، اپنے غلام میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ تو جو بھی چیز میں استعمال کرتا ہوں، کتنا بھی قیمتی ہو، میرے پاس کروڑوں کا گھر ہو اور میرے پاس کئی گھر ہوں، ایک گھر نہیں، میرے پاس 10 گھر ہیں، میں اتنا مالدار ہوں کہ میں کبھی جو ہے کچھ مہینہ بمبئی میں رہتا ہوں، کچھ مہینہ یا کبھی چھٹی منانے جاتا ہوں گاؤں میں، ایک گھر میرا دلی میں ہے اور ایک بنگلور میں ہے، ایک حیدرآباد میں، لیکن رکھنے کا پرپز یہ کہ میں رہتا ہوں اس میں، چاہے میں سال میں ایک ہفتہ ہی کیوں نہ رہتا ہوں۔ تو جو میں استعمال کر رہا ہوں، جو گاڑیاں میں استعمال کرتا ہوں، کتنی بھی قیمتی گاڑی ہو،
ایک گاڑی 1 کروڑ کی بھی ہو یا 10 کروڑ کی گاڑی ہو، میری حیثیت وہ ہے میں اس میں چلتا ہوں تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ چاہے 1 گاڑی ہو، چاہے میرے پاس شوقین ہو گاڑیوں کا، میں 10 گاڑی رکھتا ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو جو بھی جو ہے میرے پاس ایسی چیز، گھڑیاں، میرے پاس گھڑی ہے، مہنگی گھڑی ہے، میرے گھر کے سامان بہت مہنگے ہیں، بہت کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو میں استعمال کرتا ہوں لیکن بہت مہنگا ہے، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ جس مال پر زکوٰۃ واجب ہوگی اس کا نصاب تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اور نصاب کیا ہے انشاءاللہ آگے بات آئے گی تفصیل سے کہ نصاب کیا ہے، لیکن عام طور پر جو ہے جو سونے کا نصاب ہے، ہم جانتے ہیں کہ سونے کا نصاب 20 دینار ہے، چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، یعنی آج کے زمانے سے 85 گرام جو ہے سونا اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 595 گرام چاندی اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اناج کی بات کریں تو تقریباً جو ہے 750 کلو اگر اناج ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو جو بھی جو ہے مال ہے جس پر زکوٰۃ اسی صورت میں واجب ہوگی جو شریعت کے متعین کردہ نصاب تک پہنچا ہوا ہو، اگر اس سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جس مال پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اس پر جو ہے 1 سال گزر چکا ہو۔ 1 سال گزرنے کے بعد نصاب تک پہنچ گیا، جیسے 85 گرام سونا 85 گرام کو پہنچ گیا، خالص 85، آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ، لیکن خالص 85 گرام سونا، 24 کیرٹ کا 85 گرام سونا جس میں اور کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو۔ اگر کسی زیور میں اور کچھ ملا ہوا ہے تو اس کو بھی، جو اندر سے ملا ہوا ہے اس کو بھی نکالا جائے گا، جو باہر سے لگا ہوا ہے اس میں جو ہے نگینے ہیں یا اس میں جو ہے جو بھی سٹونز لگے ہوئے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ قیمت جو ہے جو پکڑی جائے گی وہ خالص سونے کی پکڑی جائے گی، اس کے سٹونز کی یا دیگر چیزوں کی قیمت نہیں پکڑی جائے گی۔ تو یہ جو 1 سال اس پر ایک تو نصاب تک پہنچا ہو، دوسرا کہ 1 سال نصاب تک پہنچنے کے بعد 1 سال قمری یا ہجری سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور یہ شرط جو ہے سونا کے لیے ہے، چاندی کے لیے ہے، مویشی کے لیے ہے، سامان تجارت کے لیے ہے۔ البتہ اناج ہے، پھل ہے، اس پر سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، جیسے ہی اناج کٹے گا ویسے ہی اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اگر اناج کوئی سال میں 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے تو انسان کو سال میں 2 دفعہ اناج کی یا پھل کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اسی طرح معدنیات کے لیے جو ہے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، دفینے کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس فی مال زکوٰۃ حتی یحول علیہ الحول، کہ کسی مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ اس پر 1 سال گزر جائے۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بات یہ ہے جو بات میں واضح ہے لیکن اشارہ کر دیں کہ اگر درمیان میں نصاب سے مال کم ہو گیا، جیسے مثال کے طور پر ہم جو ہے سونے کی مثال لیتے ہیں آسان، کہ 85 گرام سونے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اب جو ہے میرے پاس 85 یا 100 گرام سونا، میرے پاس 100 گرام سونا رہا تقریباً 9 مہینے تک، 9 مہینے تک خرچ نہیں ہوا، 100 گرام سونا میرے پاس موجود تھا، لیکن 10ویں مہینے میں آ کر مجھے کوئی ضرورت آن پڑی اور میں نے اپنے سونے کو بیچ دیا اور میرا سونا جو ہے 80 گرام ہو گیا، جو نصاب سے کم ہو گیا۔ تو اب ایک بات تو ایک فائدہ تو ہم کو یہ ملے گا، ایک بات تو یہ ہوگی کہ مجھ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو میں نے شروع سے جب نصاب تک مال پہنچا تھا، سونا پہنچا تھا، وہاں سے میں نے جو سال شروع کیا تھا اس سال کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اب جب دوبارہ میرے پاس 85 گرام سونا جمع ہوگا وہاں سے میں سال شروع کروں گا، جو پرانا سال تھا اس کا حساب ختم ہو گیا، وہ جو ہے نل ہو گیا۔ اسی طرح اب آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے کہا کہ ہجری سال کا اعتبار ہوگا، اگر کسی جگہ ہجری سال کا اعتبار ممکن نہیں ہے، کسی ایسی قانون کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے، کمپنی کے جو ہے اپنے رول کی وجہ سے اگر کہیں ہجری سال میں زکوٰۃ دینا ممکن نہیں ہے اور مجبوراً جو ہے عیسوی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی ہے تو آپ کو پرسنٹیج بڑھانا ہوگا۔ نارمل پرسنٹیج کیا ہے؟ 2.5%، لیکن اگر جو ہے آپ عیسوی سال چونکہ کچھ ایام بڑھیں گے تو اگر آپ کو عیسوی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی ہے آپ کو 2.577 کے اعتبار سے 2.577 کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، یعنی 2.5% سے کچھ آپ کا پرسنٹ بڑھے گا، تو اس اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے؟ شرطوں میں کچھ باتیں آ گئیں لیکن الگ سے کچھ کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے واضح ہے، تفصیل نہیں کریں گے۔ ایک نمبر 1 کہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ غیر مسلم جو ہے، غیر مسلم اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی، نہ دنیا میں قبول کی جائے گی نہ آخرت میں قبول کی جائے گی۔
اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، زکوٰۃ دینا کافر پر بھی واجب ہے، غیر مسلم پر بھی واجب ہے، لیکن اس کے زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، پہلے اسلام قبول کرے گا تو جو ہے اس کی زکوٰۃ قبول کی جائے گی، لیکن یہ کہ زکوٰۃ اس پر بھی واجب ہے، نماز اس پر بھی واجب ہے۔ اسی لیے جو ہے اس میں اشارہ ہے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بعد میں اس سے سوال ہوگا، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو جواب یہ بھی دیں گے کہ جو ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، گویا کہ نماز نہ پڑھنے پر بھی جو ان کا جو ہے پکڑ ہوگی، ان کی گرفت ہوگی، وہ جو ہے مکلف ہیں، لیکن ان کے لیے شرط یہ کہ اسلام قبول کریں۔ بہرحال پہلی شرط یہ کہ مسلمان ہو، دوسری شرط جو آج ریلیٹ نہیں کرتی ہے کہ انسان جو ہے غلام نہ ہو، کیونکہ غلام کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے، آزاد ہونا ضروری ہے۔ ایک تیسری بات جو ہے اسی سے ملتی جلتی ہے کہ کیا نابالغ بچے کے مال پہ زکوٰۃ ہے، کیا کسی پاگل کے مال پہ زکوٰۃ ہے؟ تو صحیح بات، علماء کرام کا اختلاف ہے اس مسئلے میں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نابالغ بچے کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے اور پاگل کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور یہی صحابہ کرام کا موقف ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح طور پر منقول ہے، روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی زکوٰۃ نکالا کرتی تھی۔ تو زکوٰۃ نابالغ بچے کے مال سے اور پاگل کے مال سے زکوٰۃ نکالنے کا موقف یہ صحابہ کرام کا موقف ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جیسے کسی نابالغ بچے کی دوسری مالی چیزیں اگر اس نے کسی کا نقصان کر دیا مثال کے طور پر، تو کیا اس کے مال سے تاوان نہیں بھرا جائے گا؟ اس کے مال سے جرمانہ لیا جائے گا۔ اگر جو ہے کوئی کفارہ، اس نے کچھ ایسا کیا جس کی وجہ سے اس پر کفارہ لازم آتا ہے، تو کفارہ بھی اس کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ تو جو ہے نماز میں اور زکوٰۃ میں فرض یہ ہے کہ نماز بدنی عبادت ہے، اس کا وہ جو ہے نابالغ بچہ یا پاگل مکلف نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، تو جیسے مالی چیزوں میں دوسری چیزوں میں اس کو بھرپائی کرنی پڑتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اس کو اپنے مال سے دینا پڑے گا۔ اگر وہ نکال نہیں سکتا تو اس کا جو بھی سرپرست ہوگا اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا۔ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو زکوٰۃ کی فرضیت کا علم نہ ہو، جیسے ایک انسان کے پاس پیسہ ہے یا جو ہے چاندی ہے یا سونا ہے یا مال تجارت ہے، اس میں زکوٰۃ واجب تھی، لیکن اسے پتہ نہیں چلا، وہ ایسی جگہ تھا جہاں اسے پتہ نہیں چلا کہ یا کبھی نہیں غور کیا، کسی نے بتایا نہیں، تو کیا اب 10 سال تک اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی؟ تو اب 10 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ نکالے گا گزشتہ 10 سالوں کی کہ نہیں نکالے گا؟ تو اس میں انشاءاللہ راجح مسلک یہ ہے کہ وہ گزشتہ 10 سالوں کی زکوٰۃ نکالے گا، کیونکہ زکوٰۃ کا وجوب ایسی چیز ہے جو دین کا ضروری حصہ ہے، اس کے نہ جاننے کی وجہ سے کسی مسلمان کو معذور نہیں سمجھا جائے گا، یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ اور چونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اس میں اللہ کا بھی حق ہے، غریبوں کا بھی حق ہے۔ زکوٰۃ ایسی چیز ہے، جیسے نماز وہ اللہ کا حق ہے صرف، لیکن زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ یہ غریبوں کا بھی حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے۔ فی اموالہم حق معلوم، قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے آیات ہیں کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ زکوٰۃ میں حق ہے غریبوں کا۔ تو اس لیے جو ہے اگر کسی انسان نے نہ جاننے کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے 5-10 سال، تو اسے گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ ایک اور ہے کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس نے اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، 1 سال کی، 2 سال کی، 10 سال کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، تو اس کی وفات کے بعد سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ نکالنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا جائے گا اس کی قرضوں کی ادائیگی ہوگی، اور زکوٰۃ بھی اس پر ایک قرض کی طرح ہے۔ تو زکوٰۃ بھی اس کے مال سے پہلے زکوٰۃ نکالی جائے گی، لوگوں کے قرضے نکالے جائیں گے، اس کے بعد وصیت کی تنفیذ ہوگی، اس کے بعد ورثہ میں مال تقسیم کیا جائے گا۔ تو مرنے کے بعد بھی اگر اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تھی تو مرنے کے بعد اس کے ترکے میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ایک سوال بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے مکان کی تعمیر کے لیے پیسہ رکھا ہے، یا بچوں کی شادی کے لیے یا کاروبار کے لیے یا کسی بھی غرض سے میں نے پیسہ اپنے پاس رکھا ہے، پیسہ اتنا ہے جو نصاب تک پہنچتا ہے، اس پر 1 سال گزر گیا ہے اور میری ملکیت جو ہے تام ہے، مکمل ملکیت ہے، تو کیا میں نے جو پیسہ بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے رکھا ہے، کیا اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی یا نہیں نکالنی پڑے گی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کی بھی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی، کیونکہ مال جو ہے چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو یا کرنسی ہو یا مال تجارت ہو، یہ زکاتی مال ہے، اور زکاتی مال میں اگر اس کی شرطیں پائی جاتی ہیں، زکوٰۃ نکالنے کی شرطیں پائی جاتی ہیں، تو زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ آپ نے کسی بھی غرض سے پیسہ رکھا ہو
تو اگر زکاتی مال ہے جیسے کرنسی ہے، سونا چاندی، یا جو ہے مال تجارت ہے، وہ جو ہے نصاب تک پہنچتا ہے، ملک تام ہے، 1 سال گزر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو اس پیسے کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اور آگے بات آئے گی، لیکن اشارہ کر دوں کہ فرق ہے زکاتی مال میں غیر زکاتی مال میں۔ اگر غیر زکاتی مال ہے، جیسے میرے پاس غیر زکاتی مال میں زمین ہے، اگر ایک زمین میں نے ایسی رکھی ہے کہ میں اس کی تجارت نہیں کر رہا ہوں، آگے بات آئے گی، لیکن یہاں اشارہ کر دوں فرق کے لیے کہ اگر میں نے ایک زمین رکھی ہے جو مال تجارت نہیں ہے، یعنی میں پراپرٹی ڈیلنگ نہیں کرتا ہوں، میں نے رکھا ہے پیسہ، چونکہ میں نوکری پیشہ ہوں، چھوٹا موٹا تاجر ہوں، میں اپنا پیسہ محفوظ رکھنے کے لیے کہ آئندہ یہ جو زمین خریدا میں نے، اس میں اپنا مکان بناؤں گا، یا میں کرائے پہ دے دوں گا، یا بچوں کے لیے مکان بناؤں گا، یا بچی کی شادی کے وقت بیچ دوں گا، بچوں کی پڑھائی کے وقت بیچ دوں گا، بچہ بھی یا گھر میں کوئی بیمار پڑے گا تو بیچ دوں گا، یا میں اپنے مال کو، باقاعدہ لفظ استعمال کیا ہے، بات تقریباً آئی گئی کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہ لیحفظ مالہ، اپنے مال کو جمع کرنے کے لیے، اپنی مال کی حفاظت کے لیے اگر اس نے زمین خریدی ہے تو ایسی زمین میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے زکاتی اور غیر زکاتی۔ پیسہ ہے تو آپ کو دینا ہی دینا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس زمین ہے اور آپ کے پاس وہ زمین کسی تجارت کے لیے نہیں ہے، مکان بنانے کے لیے ہے، کرائے پہ دینے کے لیے ہے، یا آئندہ جو ہے کسی اس کو بیچ کر اپنی کوئی جو ہے ضرورت پورا کرنے کے لیے ہے، یا ایک مکان یہ ہے، دوسری زمین وہ ہے میرا مکان چھوٹا پڑتا ہے، اس زمین کو بیچ کے، اس مکان کو بیچ کے میں کوئی بڑا مکان لینا چاہتا ہوں، یہ تمام باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ان تمام اغراض و مقاصد کے تحت میں نے زمین رکھی ہے تو اس زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک میں اصولی باتیں بتا دیتا ہوں اس کے، تاکہ بہت ساری باتیں آپ کے لیے آسان ہو۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فقہا کہ یہاں مال مستفاد، یعنی میرے پاس مال آ رہا ہے تو اس کی کتنی قسمیں ہیں، کس مال میں زکوٰۃ ہے، کس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ من استفاد مالا فلا زکوٰۃ علیہ حتی یحول علیہ الحول، کہ اگر کسی کو کہیں سے پیسہ ملتا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر 1 سال گزر جائے۔ اب جو مال ملتا ہے اس کی 4 صورتیں، تقریباً 3 صورتیں ہیں، چوتھی شکل بھی بن جائے گی، لیکن 3 صورتیں مال ملنے کی ہیں۔ اگر مجھے جو مال مل رہا ہے وہ مال ایسا ہے جو پرانے مال سے نکلا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جو اب مال مل رہا ہے اس کو پرانے مال سے ملا کے زکوٰۃ نکال دی جائے گی۔ مثال سے واضح ہو جائے گا، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک عامل کو بھیجا اور فرمایا کہ تم جاؤ زکوٰۃ لینے کے لیے، بکریوں کی زکوٰۃ لینے کے لیے جاؤ، اور چرواہے کے گود میں جو بچہ ہے اس کو بھی شمار کرو، چرواہے کے گود میں جو بچہ ہے اس کو بھی شمار کرو، لیکن اس کو زکوٰۃ میں لینا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 40 بکریوں کا نصاب ہے بکریوں میں، اگر 40 بکری جو ہے نصاب تک پہنچی، اس کے بعد آج پہنچ گئی، اب ہم سال شمار کر رہے ہیں، سال شمار کر رہے ہیں بکریوں کا، اب بیچ میں جو ہے 20 بچے اور ہو گئے، جب سال مکمل ہوگا تو مجھے کتنے جو ہے بکریوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ مجھے 60 بکریوں کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، ان 40 بکریوں کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اور 20 بچے جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، کیونکہ انہی بکریوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی آج کی جو ہے معاصر مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مال تجارت، کہ اگر میں نے جو ہے تجارت شروع کی، وہ مال نصاب تک پہنچا ہوا، آگے بات آئے گی، لیکن اشارہ یہ ہے کہ جو پیسہ میں نے تجارت میں لگایا ہے وہ پیسہ میرے پاس پہلے سے تھا، تو جو پیسے کا سال تھا نا اس کو بھی شمار کیا جائے گا۔ ابھی یہ موضوع بحث نہیں ہے، لیکن یہاں کلیئر کر دوں کہ اگر میں نے مثال کے طور پر 50 لاکھ کسی تجارت میں لگایا ہے، جو 50 لاکھ میں نے تجارت میں لگایا، 50 لاکھ وہ روپیہ میرے پاس 6 مہینہ سے پڑا ہوا تھا، گھر میں تھا، میرے پاس میری ملکیت میں تھا، تو اب جو ہے جب ملکیت میں تھا، نصاب تک پہنچ رہا تھا، تو میں سال 6 مہینہ پہلے میرا شروع ہو چکا ہے، تو جب میں اس پیسے کو 50 لاکھ کو جو ہے اپنے کسی کاروبار میں لگاؤں گا تو گویا کہ اب جب میں شمار کروں گا تو 6 مہینہ تو پہلے سے گزر چکا ہے، باقی جب 6 مہینہ اور ہو جائے گا مال تجارت پر، مال تجارت میں کنورٹ ہو چکا ہے، اب مال تجارت پر 6 مہینہ اور ہو جائے گا تو مجھے مال تجارت کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، لیکن دوسری بات جو ابھی ہم سے موضوع سے متعلق ہے کہ اس 6 مہینے میں جو میری تجارت میں نے پیسہ لگایا تھا، 6 مہینے میں جو کچھ پروفٹ ہوا ہے، 6 مہینے میں جو کچھ میرا منافع، میرا پروفٹ ہوا ہے، جب میں اصل مال کی زکوٰۃ نکالوں گا تو مجھے پروفٹ کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، کیونکہ جو پروفٹ آیا ہے وہ بھی میرے پاس جو پہلے سے مال تھا اسی میں سے آیا ہے۔ تو ایک مال کی صورت تو یہ ہے۔ دوسرے مال کی صورت یہ ہے کہ مجھے کوئی مال ملتا ہے، لیکن جو مال میرے پاس پہلے سے موجود ہے اور ملنے والا مال، دونوں کی جنس الگ ہے، دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا۔ جیسے میرے پاس اونٹ ہے اور مجھے بکریاں مل رہی ہیں، تو اونٹ کا نصاب، اونٹ الگ جنس ہے، اس کا نصاب، تمام چیزیں الگ ہیں، بکریوں کا نصاب، جنس بھی الگ ہے، نصاب بھی الگ ہے، تو اب اونٹ کو بکریوں میں ملایا نہیں جائے گا نصاب کو مکمل کرنے کے لیے۔
یہ جو ہے واضح ہے. یہ دوسری مثال. تیسری صورت یہ ہے کہ مجھے کوئی مال مل رہا ہے اور مال اسی جنس سے ہے جو مال میرے پاس موجود ہے. جیسے میرے پاس کرنسی ہے، پیسہ ہے، اب مجھے پیسہ ہی مل رہا ہے. اب پیسہ مل رہا ہے، پہلے سے پیسہ ہے اور دوسرا پیسہ مجھے مل رہا ہے، جنس دونوں کی ایک ہی ہے، لیکن جو دوسرا مال مجھے مل رہا ہے وہ میرے مال سے نکلا ہوا نہیں ہے، بلکہ مجھے کسی نے ہبہ کیا، گفٹ کیا پیسہ 10 لاکھ روپیہ، مجھے وراثت میں کہیں ملا، کہیں اور ذریعے سے مجھے پیسہ ملا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ سال کے لیے دونوں مال کو ملایا نہیں جائے گا، بلکہ میرا جو پرانا مال ہے اگر نصاب تک پہنچا ہوا ہے تو اس کا سال الگ شمار کیا جائے گا. مجھے جو نیا مال وراثت میں یا گفٹ میں ملا ہے اس کے لیے الگ سے سال شمار کیا جائے گا. کلیئر ہے نا؟ ایک چوتھی صورت بنتی ہے. چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ انسان جو ہے نوکری پیشہ ہے، نوکری کرتا ہے، اب اسے جو ہے ہر مہینے 50,000 روپیہ اسے سیلری ملتی ہے، اس میں سے وہ کچھ خرچ کرتا ہے لیکن وہ 10,000 روپیہ بچاتا بھی ہے. 10,000 روپیہ مہینہ مثال کے طور پر بچاتا ہے. بچاتے اب جو ہے راج قول کے مطابق جو ہمارے پاس جو نصاب ہے 595 گرام چاندی کا نصاب ہے. اس میں اختلاف ہے، آگے بات آئے گی، لیکن 595 گرام چاندی اگر کرنسی کا حساب کرنا ہو تو ہمیں 595 گرام چاندی کے اعتبار سے حساب کرنا ہوگا. اگر میرا پیسہ 595 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، اس پر ایک سال گزر جاتا ہے، تو مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے کرنسی میں. اب جو ہے میرے پاس جو ہے میں نوکری پیشہ ہوں، میں 10,000 بچا رہا ہوں، کرتے آج 595 گرام چاندی کی قیمت جو ہے مارکیٹ ریٹ جو ہے وہ 45 سے 50,000 کے درمیان ہے. تو اگر میرے پاس جو ہے 50,000 روپیہ جمع ہو گیا، اب جو ہے وہ نصاب تک مکمل ہو گیا، نصاب مکمل ہونے کے بعد اگلے مہینے 10,000 روپیہ اور بچا، پھر اگلے مہینے 10 ایسے کئی مہینے ہوگا. تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اصل تو یہ ہے کہ جو آپ کو بچ رہا ہے پیسہ، جو نوکری سے پیسہ آ رہا ہے، یہ الگ پیسہ ہے. تو اگر آپ کر سکیں حساب، جو مشکل ہوگا آپ کے لیے، اگر آپ کر سکیں تو ہر مال کے لیے الگ سے جو ہے آپ سال شمار کریں. گنجائش ہے اس بات کی، کیونکہ آپ نیا مال مل رہا ہے، لیکن یہ کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. اس لیے جو ہے اس میں زکوٰۃ نکالنے کی صورت یہ ہے کہ جب آپ سال مکمل ہو، جیسے 50,000 ہو گیا، ابھی مثال کے طور 50,000 6 مہینہ اور باقی ہے، تو 6 مہینے میں 60,000 اور جمع ہو جائے گا آپ کے پاس. تو جو سال مکمل ہوگا آپ جو ہے 1,10,000 روپے کی زکوٰۃ نکال دیں. اب جو 50,000 روپے کی آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے، یہ تو گویا کہ سال مکمل ہونے کے بعد نکالی آپ نے، اور جو 60,000 کی آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے اس پر سال مکمل نہیں ہوا. اسے ہم کہتے ہیں تعجیل زکوٰۃ. آپ نے ان مالوں کی زکوٰۃ وقت سے پہلے نکال دی جو جائز ہے. تو یہ حساب کرنے میں آسانی ہے، اس لیے سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ نکالیں آپ، تو آپ کے جو ہے پورے مال کی زکوٰۃ انشاءاللہ ادا ہو جائے گی. اب آتے ہیں، ایک مسئلہ ہے، بہت مشہور مسئلہ ہے کہ اگر میرا قرض کسی کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں. مشہور مسئلہ ہے، آپ بارہا سنتے رہیں، اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، لیکن اشارہ کر دوں کہ میرا قرضہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے کہ نہیں نکالنی ہے. علماء کرام نے کہا کہ قرض کی 2 صورت بنتی ہے. ایک قرضہ ایسا ہے کہ مجھے جو ہے ملنے کی امید ہے، یعنی جس کو میں نے قرضہ دیا ہے وہ منکر نہیں، انکار نہیں کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ وہ ملی ہے، یعنی وہ مالدار ہے، وہ دے سکتا ہے. تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ میرا پیسہ ہے. اگر آدمی جو ہے انکار نہیں کر رہا اور اسی طرح وہ دینے کی طاقت اس کے پاس ہے، وہ دے سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پیسہ میرا ہے، اور ایسی صورت میں مجھے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی اس مال کی بھی، اپنے اور پیسوں کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ. لیکن میرا قرضہ اگر کسی ایسے انسان کے پاس ہے جس کو میں نے قرضہ دیا 5 لاکھ کا، بعد میں کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے قرضہ دیا، وہ انکار کر دیتا ہے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ نے مجھے قرضہ دیا؟ منکر ہے، انکار کر دیتا ہے. یا انکار تو نہیں کرتا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ اس کے پاس دینے کی طاقت نہیں، دے نہیں پائے گا. یا یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ انکار بھی نہیں کر رہا لیکن سالوں سے ٹال مٹول کر رہا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ اس کی نیت دینے کی نہیں ہے، اگرچہ بظاہر وہ انکار نہیں کر رہا ہے لیکن اس کا ٹال مٹول کرنا انکار کی طرح ہے، مجھے پیسہ ملنے کی امید نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اس قرضے کی آپ کو زکوٰۃ نہیں نکالنی، اس قرضے کی آپ کو زکوٰۃ نہیں نکالنی. اب ایسا کوئی قرضہ جس کے ملنے کی امید نہیں تھی، آپ کو قرضہ مل جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے. بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ 1 سال کی آپ کو زکوٰۃ نکال دینی چاہیے. ملنے کے بعد جو پیسہ، جو قرضہ ملنے کی امید نہیں تھی لیکن 1 سال کے بعد آپ کو مل گیا تو اس میں سے 1 سال کی زکوٰۃ نکال دینی چاہیے. بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ملنے کے بعد آپ سال شمار کرنا شروع کیجئے، ملنے کے بعد 1 سال ہو جائے گا تو آپ اس پر زکوٰۃ نکالیے. احتیاط یہ ہے کہ پہلے والے قول پر عمل کیا جائے، باقی اگر دوسرا قول بھی کسی کو ٹھیک لگتا ہے تو اس میں بھی طاقت ہے، لیکن یہ کہ پہلے قول پر عمل کیا جائے، کیونکہ پہلا قول جو ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کا اپنی خلافت میں فرمان بھی تھا
کہ انہوں نے جو ہے اپنے لوگوں کو، گورنروں کو لکھا کہ جو مال لوگوں نے، گورنر نے یا بڑے لوگوں نے ضبط کر لیا تھا عوام کا، ان کو واپس کیا جائے، اور پہلے یہ حکم دیا کہ ہر سال کی زکوٰۃ نکالی جائے، اس کے بعد دوسرا فرمان جاری کیا کہ ان میں سے 1 سال کی زکوٰۃ لی جائے۔ تو ان سے چونکہ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے خلافت میں فرمان جاری کیا تھا، جس کو مال ذمار کہتے ہیں، ایسا مال جس کے ملنے کی امید نہیں تھی، بعد میں وہ مال مل گیا تو اس کی 1 سال کی زکوٰۃ نکال دی جائے۔ اس میں احتیاط بھی ہے، کوئی انشاءاللہ حرج کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس کا الٹا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں مقروض ہوں اور مجھ پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، کچھ ایسا مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، تو کیا جو ہے میرے زکوٰۃ میں سے قرضہ نکالا جائے گا؟ قرضے کو نکال کے دیکھیں گے زکوٰۃ یا نہیں؟ یعنی اس قرض کا اعتبار ہوگا یا قرض کا اعتبار نہیں ہوگا؟ تو پہلے آپ یہ سن لیجئے کہ 2 اتفاقی صورتیں ہیں۔ ایک اتفاقی صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد میں نے قرضہ لیا ہے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی، اتفاقی صورت ہے۔ یعنی میں نے پچھلے سال زکوٰۃ نکالی تھی اپنے پیسے کی، اب اس کے بعد جو ہے دوبارہ میں نے سال شمار کرنا شروع کیا، یعنی جب نکالا تھا رمضان میں، اب رمضان آ گیا اور جو تاریخ جس پر میں نے زکوٰۃ نکالا تھا وہ تاریخ آ کے گزر گئی اور زکوٰۃ میں نے نہیں نکالی، زکوٰۃ پہلے واجب ہو گئی میرے مال پہ۔ اب جو تاریخ جس دن مجھے زکوٰۃ نکالنی تھی اس کے بعد میں نے قرضہ لیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ قرضہ جو ہے اپنے زکوٰۃ پر کوئی بھی اثر نہیں ڈالے گا۔ آپ کو اپنے مال کی زکوٰۃ اتفاقی طور پر، تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ایسے مال کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہی نکالنی ہے۔ ایک صورت اتفاقی ہوگی۔ دوسری اتفاقی صورت یہ ہے کہ اگر میں قرضہ ادا کر دیتا ہوں، اور فرض کیجئے فرض کے طور پر، ابھی میں نے ادا نہیں کیا ہے، فرض کے طور پر اگر میں قرضہ ادا کر دیتا ہوں اور قرضہ ادا کرنے کے بعد میں نے ادا نہیں کیا ہے لیکن میں تصور کر رہا ہوں کہ میں ادا کر دیتا ہوں، اگر میں قرضہ اپنا نکالنے کے بعد جو باقی مال کا حساب کرتا ہوں اور میرا جو باقی مال ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، تو باقی مال میں تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، اس میں علماء کرام کا اتفاق رہے گا۔ تو یہ 2 اتفاقی صورت ہے۔ اختلافی صورت کیا ہے جس میں علماء کرام کا اختلاف ہے؟ اس میں اختلاف زیادہ تمام چیزیں ذکر نہیں کریں گے، اس میں جو موقف ٹھیک لگتا ہے کہ قرضے کا اعتبار ہوگا لیکن شرطوں کے ساتھ۔ 3 قول ہے اس میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قرضے کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں قرضے کا مطلق اعتبار ہوگا، یا اس میں بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ قرضے کا اعتبار ہوگا اس میں بھی 2 فریق ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ شرطیں، کیونکہ ہو کیا رہا ہے اصل میں، یہ شرطیں رکھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ سوچئے اس کو، جو دنیا والے کرتے ہیں، کاروباری لوگ کرتے ہیں، چالاکی سے کہہ سکتے ہیں آپ، دنیا کی چالاکی، کہ میرے پاس 5 کروڑ ہے، زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کوئی زکوٰۃ لینے آتا ہے یا عالم کے پاس جاتا ہوں، مفتی کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ میرے پاس 5 کروڑ ہے، کیا زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو میں کہوں گا ہاں زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن کہے گا کہ میں 2 کروڑ روپیہ قرضہ بھی ہوں، میں مقروض ہوں مارکیٹ کا، مجھے مارکیٹ میں 2 کروڑ دینا ہے، تو کیا وہ جو 2 کروڑ جو مارکیٹ میں دینا ہے مجھے، کیا 5 کروڑ میں سے 2 کروڑ نکال کے میں 3 کروڑ کی زکوٰۃ دوں یا 5 کروڑ کی زکوٰۃ دوں؟ یہی کہے گا نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں آپ کا قرضہ، آپ کے پاس 5 کروڑ ہے اور مارکیٹ میں 2 کروڑ آپ جو ہے مقروض ہیں، آپ ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں ان لوگ ادا نہیں کرتے ہیں؟ یہ حقیقت ہے۔ جو بھی بڑے کاروباری ہیں وہ قرضہ ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے اگر بہت بڑا ہے تو اس کے پاس 10 کروڑ کا قرضہ اس کے سر پہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا کام کیے جاتا ہے، کام نہیں رکتا، شادی بیاہ کر رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، پراپرٹی بنا رہا ہے، تجارت کو اور بڑھا رہا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ کی بات آئے گی تو کہے گا کہ میں مقروض ہوں۔ باقی وہ سب اپنے تمام خرچے پورے کر رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے اور غیر مسلموں سب کی ایسی ہے کہ وہ جلدی کسی کا قرضہ واپس نہیں کرتے، جتنا ممکن ہو۔ اگر سامان ڈیلیوری کر کے گیا، اس 50 لاکھ کا سامان یا 10 لاکھ کا سامان ڈال کے گیا، کوئی جو ہے مینوفیکچرر ہے وہ ڈال کے گیا، تو یہ دکاندار جو کوشش کرتا ہے میں کتنا رکھ رہا ہوں اس کو، میں کتنا مطلب وقت لے لوں، 1 سال اگر نہ مانگے تو چلے گا، 2 سال 3 سال 5 سال، میں جتنا وقت لے سکوں۔ سامنے والا چاہتا ہے، دکاندار چاہتا ہے، جو بھی سامان لیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا ادھار باقی رہے، باقی میں اپنا کام کرتا رہوں۔ تو اب یہی مسئلہ ہے۔ تو اب یہ ہم کہیں، اسی لیے ہم شرط لگانا ضروری ہے کہ آپ کا قرض جو ہے اس میں سے قرض اگر ہے تو زکوٰۃ آپ کو کب نہیں دینی ہے، قرض کا اعتبار کب ہوگا؟ 3 شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ بھئی قرضے کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے تو قرضہ ادا کرو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے موطا میں مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ
شہر زکاتکم، یہ تمہارے جو ہے زکوٰۃ کا مہینہ ہے، تم اپنے مالوں کے قرض ادا کر دو تاکہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تو طریقہ یہی ہے، اگر آپ کو کرنا ہے تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے پہلے قرضہ ادا کر دو۔ آپ قرضے کو روک کے نہیں بات کر سکتے، قرضہ ادا کر دو، قرضہ ادا کرنے کے بعد آپ کا مال دیکھا جائے گا، جو بچے گا اگر نصاب تک پہنچا ہوا ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور نصاب تک نہیں پہنچا ہے تو زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی۔ آپ کو یہ چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ آپ جو ہے زکوٰۃ بھی نہ نکالو اور اپنا قرضہ بھی نہ ادا کرو، یہ چھوٹ آپ کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ ہیلہ ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو قرضہ آپ کے اوپر ہے اس کی ادائیگی کے لیے آپ کے پاس دوسرا کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے میرے پاس 50 لاکھ روپیہ ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، اور میرے اوپر جو ہے 20 لاکھ کا قرضہ ہے، لیکن میرے پاس بہت ساری پراپرٹیز ہیں، زمینیں بہت ساری ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کی زمینیں بہت ہیں زمینیں میرے پاس۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو آپ کا قرضہ ہے اس کو میں پراپرٹی کے سامنے رکھوں گا، پیسے کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ غیر زکاتی جو پراپرٹی آپ کے پاس ہے میں قرضہ اس سے ادا کرواؤں گا، فرضی طور پر، ابھی ادا نہیں ہو رہا ہے لیکن جو ہے فرض تصور میں ادا کرواؤں گا، میں اس پراپرٹی سے قرضہ ادا کراؤں گا۔ جب میں نے قرض کو پراپرٹی کے سامنے رکھ دیا تو میرا جو پیسہ تھا جس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی وہ بچا ہوا ہے، اب اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے۔ کیوں؟ یہی صورت ہے نا بھائی، دنیا ایسے ہی چلتی ہے۔ اگر بینک اپنا قرضہ وصول کرنے آئے گا تو دیکھے گا کہ کیا ہے، زمین جائیداد گاڑی زیور سب لے کے جائے گا آپ کا۔ اس کو جتنا کسی بھی قرض خواہ کو جس کے آپ مقروض ہیں، جب وہ قرضہ لینے آئے گا تو ہر چیز میں سے آپ وصولی کرے گا، کیسے بھی میرا قرضہ دو، چاہے زمین بیچ کے دو، زیور بیچ کے دو، گاڑی بیچ کے دو، جو چاہو بیچ کے دو میرا، لیکن میرا قرضہ دو۔ تو قرضہ ایسے ہی چکایا جاتا ہے۔ جب قرضہ دنیا والے ایسے ہی چکتا کرتے ہیں اور لیتے ہیں تو ہم بھی وہی کریں گے کہ جو آپ کا قرضہ ہے وہ کسی پراپرٹی کے سامنے رکھا جائے، گویا کہ آپ کے اس پراپرٹی سے قرضہ ادا ہوگا، باقی جو پیسہ ہے زکاتی جو مال ہے اس کی زکوٰۃ آپ نکالیں گے۔ اور وہ تیسری شرط تقریباً باتوں میں آ گئی ہے، لوگوں نے لگایا کہ ٹال مٹول کرنے والا نہ ہو، ٹال مٹول کرنے والا نہ ہو۔ اسی صورت میں ہم یعنی نارملی آپ یہ کہیں نا کہ اگر میں پریکٹیکل میں جاؤں تو حقیقت میں وہ مسئلہ عام حالات میں پیدا ہی نہیں ہوگا، عام حالات میں مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی جو بھی آپ کے پاس، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے کوئی ایسا مال ہے جو زکاتی مال ہے، اس پر 1 سال مکمل ہو گیا ہے، نصاب تک پہنچتا ہے اور آپ اس کے جو ہے پوری طرح مالک ہیں، تو آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ سونے چاندی کا نصاب کیا ہے اور کتنا نکالنا ہے؟ اختصار کے ساتھ جو ہے سونے کا نصاب ہم نے بتایا کہ جو ہے 20 دینار ہے، اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ 200 درہم ہے۔ 20 دینار جو ہے اس کا ٹوٹل کریں گے تو 85 گرام بنتا ہے، اور 200 درہم آپ ٹوٹل کریں گے تو 595 گرام چاندی بنتی ہے۔ اتنا جو ہے اگر کسی کے پاس چاندی یا کسی کے پاس سونا ہے اور اس پر 1 سال گزر جاتا ہے تو آپ کو 2.5% 40واں حصہ یعنی 2.5% آپ کو اس میں سے زکوٰۃ نکالنی۔ یہ آسان سی بات ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے کس سونے کی زکوٰۃ نکالنی۔ عام طور پر جو ہمارے پاس سونا ہوتا ہے اس کا کیرٹ مختلف ہوتا ہے، کوئی 18 کیرٹ کا ہوتا ہے، 21 کیرٹ کا ہوتا ہے، تو ہمیں جو زکوٰۃ نکالنی ہے 85 گرام خالص سونا جو 24 کیرٹ کا ہو، اس میں آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو اب اس کو کیسے حل کریں گے؟ ایک راستہ تو ہے کہ سونار کے پاس جائیں، آپ پوچھیں کہ میرے سونے میں جو ہے کتنا جو ہے اصلی جو ہے کتنا ہے۔ ایک راستہ آسان جو یہ ہے لمسم ناپنے کا کہ آپ کے پاس جتنا گرام سونا ہے وہ لے لیں اور کتنے کیرٹ کا آپ کا سونا ہے، تو آپ کے پاس جتنا گرام سونا ہے وہ اور جتنے کیرٹ کا ہے دونوں کو ضرب کر دیں، ملٹیپلائی کر دیں، اور جو بھی آپ کو نتیجہ نکلتا ہے اس کو آپ جو ہے 24 سے، جو اصل کیرٹ ہے 24 سے آپ کو ڈیوائڈ کر دیں، تقسیم کر دیں، جو نکلے گا اصل میں آپ کا گرام وہ ہے، اصلی سونے کا گرام وہ ہے۔ یہ جو ہے ایک ناپنے کا طریقہ۔ باقی آپ سونار کے پاس لے جائیں، کیونکہ سونار کے پاس لے جانا اس لیے بھی تھوڑا سا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جو زکوٰۃ دیں گے یا تو آپ سونے میں سے نکال کے دیں، جو آپ کے سونے پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ سونے میں سے ہی کاٹ کے زکوٰۃ دیں، جو مشکل ہوگا۔ تو دوسرا راستہ کیا ہوگا کہ جو میرے پاس سونا ہے اس کی موجودہ قیمت کیا ہے، موجودہ قیمت میں سے زکوٰۃ نکالیں، قیمت میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ تو جو موجودہ قیمت میں کہہ رہا ہوں، موجودہ قیمت مارکیٹ کے سونے کی موجودہ قیمت نہیں، میرے سونے کی موجودہ قیمت، جس میں میل کچیل ہے۔ میں سونار کے پاس لے جاؤں گا تو بہت کاٹے گا وہ، تو کٹنے کے بعد جو ملے گی میری قیمت، اصل میں میرے سونے کی وہ قیمت ہے، اس قیمت پر مجھے زکوٰۃ نکالنا ہے۔
ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ ہے کہ کیا سونے چاندی کو آپس میں ملایا جائے گا نصاب مکمل کرنے کے لیے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ سونے چاندی کو آپس میں ملایا نہیں جائے گا، سونے چاندی کو آپس میں ملایا نہیں جائے گا۔ البتہ جو آپ کے پاس سامان تجارت ہے تو کیا اس کو آپ کے پاس جو سونا یا چاندی ہے یا کرنسی ہے اس سے ملایا جائے گا؟ تو ہاں، اگر آپ کے پاس سامان تجارت ہے اور پیسہ بھی ہے تو سامان تجارت کو، جو دکان میں سامان تجارت ہے اسے اور آپ کے پیسے کو جو ہے ملایا جائے گا، یا سونا ہے آپ کے پاس تو اس کو ملایا جائے گا، یا چاندی ہے تو اس کو سامان تجارت سے ملایا جائے گا۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے، اس سے ملتا جلتا، میرے پاس کرنسی ہے اور سونا اور چاندی ہے تو کیا ملایا جائے گا؟ ہاں، آپ کی کرنسی کو آپ کے سونے سے، بیوی کے سونے سے نہیں، بیوی کا سونا آپ کا سونا نہیں ہے۔ کبھی کبھی لوگ پوچھتے ہیں ہمارے گھر میں اتنا سونا ہے، آپ کے گھر کا اعتبار نہیں ہے سونا کس کا؟ آپ کا سونا ہے تو آپ کے پیسے سے ملایا جائے گا۔ اگر وہ سونا آپ کا نہیں، بیوی کو آپ نے گفٹ کر دیا ہے، آپ نے بیوی کو مالک بنا دیا ہے، یا بیوی میکے سے لے کے آئی تھی، یا آپ کے جو ہے ماں نے، ان کے جو ہے ساس سسر نے دیا، جو بھی ان کا جو ہے سونا وہ ان کا سونا ہے، اس کو آپ کے پیسے میں نہیں ملایا جائے گا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پیسہ، اور اگر آپ کے پاس بسکٹ کی شکل میں کسی شکل میں سونا ہے تو دونوں کو ملایا جائے گا، یا چاندی ہے تو دونوں کو ملا کے جو ہے نصاب مکمل کیا جائے گا اور دونوں کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ واضح ہے، مشہور مسئلہ، کہ کرنسی کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو کرنسی بات آ گئی تقریباً، لیکن کرنسی میں کس کا اعتبار کریں گے؟ نبی کے زمانے میں کرنسی نہیں تھی، نوٹ نہیں تھا، سکے نہیں تھے، سکے تھے لیکن سونے چاندی کے سکے تھے، دینار اور درہم تھے۔ تو اب جو موجودہ نوٹ ہے اس میں کس بات کا اعتبار کیا جائے گا؟ تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ سونے کے اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے یا چاندی کے اعتبار سے اس کے نصاب کو دیکھا جائے۔ تو انشاءاللہ جو ہے محتاط قول یہ ہے کہ چاندی کے اعتبار سے ہم اپنی کرنسی کا حساب رکھیں گے۔ اگر 595 گرام چاندی، میرا پیسہ 595 گرام چاندی تک، اس کی قیمت تک پہنچتا ہے، اس پر ایک سال گزر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں مجھے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ علماء کرام نے کی اکثریت نے فتویٰ یہی دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں جو ہے ہمارے لیے احتیاط ہے، کیونکہ شریعت نے ہمیں نہیں بتایا، شریعت نے، اللہ کے رسول کے زمانے میں نوٹ نہیں تھا تو ہمیں نہیں پتا کہ اعتبار چاندی کا کرنا چاہیے کہ سونے کا کرنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سونے کا اعتبار کریں گے تو ڈر لگا رہے گا، کیونکہ چاندی میں آج زکوٰۃ پہلے واجب ہو جائے گی، تو مجھے ڈر رہے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ شریعت نے چاندی کا اعتبار کیا ہو، میں سونے کے اعتبار سے زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو کہیں میں غلطی پر ہوں۔ لیکن اگر میں چاندی کے اعتبار سے نکالوں گا تو اس میں کوئی ڈر یا خدشہ نہیں رہے گا، اس میں احتیاط کا پہلو یہی ہے۔ اور دوسری وجہ علماء کرام نے یہ بیان کی کہ اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے، اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کا ایک مقصد یہ ہے کہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جائے، اس لیے احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی کرنسی کا حساب جو ہے اس کا نصاب چاندی کے اعتبار سے رکھیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی دوسرے علماء کرام کا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سونے کے اعتبار سے رکھنا چاہیے، آپ اس میں مطمئن ہیں، تو آپ اس کا بھی اعتبار کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کرام نے چاندی ہی کا اعتبار کیا ہے۔ ایک مشہور مسئلہ آتا ہے کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، تو سرسری گزریں گے کیونکہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سونے چاندی کے استعمال ہونے والے زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ ایک دلیل ہے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، جو سنن نبی داؤد میں، مسند احمد میں، سنن نسائی میں، سنن دارقطنی، سنن ترمذی میں ہے، اور انشاءاللہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، علماء کرام محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے، کہ ایک عورت جو ہے نبی کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ساتھ ایک بیٹی بھی تھی، اس کی بیٹی کے ہاتھ میں جو ہے کنگن تھے، تو سونے کے کنگن، دو موٹے موٹے کنگن تھے۔ نبی نے اس سے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہوں۔ نبی نے فرمایا کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ صحابی کہتے ہیں کہ اس عورت نے دونوں کنگن اتار کر جو ہے نبی کے سامنے ڈال دی اور کہا کہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو یہ بھی حدیث واضح ہے، اور زیورات پہ زکوٰۃ پر نص ہے، کیونکہ زیورات کی بات ہو رہی ان زیورات کی جو بچی کے ہاتھ میں کنگن تھے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، سنن نبی داؤد میں، سنن دارقطنی میں، اور جو ہے یہ حدیث بھی جو ہے وہ صحیح ہے، کم سے کم حسن کے درجے میں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں کچھ زیور پہنا کرتی تھی، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو مال اتنا ہو جائے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ کنز ہے، یعنی اس پر بھی گویا کہ زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ کنز ہے تو گویا انسان کو عذاب ملے گا، جو قرآن میں ذکر ہے۔ اسی طرح تیسری دلیل ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، سنن نبی داؤد میں، سنن دارقطنی میں اور مستدرک حاکم وغیرہ میں، کہ وہ کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ میں، میری انگلیوں میں چاندی کی انگوٹھیاں تھیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے یہ کہا کہ یہ انگوٹھیاں ہیں جو میں نے پہنی ہیں تاکہ آپ کے لیے بناؤ سنگار کروں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، یا جو کچھ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا میں نے کچھ باتیں کہیں، تو آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو استدلال کیا جا سکتا ہے اس سے،
کہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئیں اور کہا کہ آپ نے صدقہ کا حکم دیا ہے اور میں جو ہے صدقہ نکالنا چاہتی ہوں، اور میرے شوہر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس زکوٰۃ کے یا صدقے کے وہ زیادہ حقدار ہیں، وہ ان کے بچے زیادہ حقدار، کیا میں اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو زکوٰۃ دے دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں تم اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے دو۔ اور اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، باب و زکوٰۃ الاقارب، کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا باب۔ تو اگر یہ حدیث کوئی بھی عالم، کوئی فقیہ اگر اس حدیث کو مانتا ہے کہ حدیث زکوٰۃ کے باب میں ہے، یعنی جو ہے کسی شوہر کو بیوی زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور وہ اسی حدیث سے استدلال کرتا ہے، تو اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے جو زکوٰۃ نکالی تھی وہ زیورات کی زکوٰۃ تھی۔ تو اس حدیث سے اگر آپ اس حدیث کو زکوٰۃ کے لیے مانتے ہیں دوسرے مسئلے میں، تو زیورات کی زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ حدیث زیورات کے مسئلے میں ہے، اور اس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس میں جو ہے زکوٰۃ کا ذکر آیا کہ وہ جو ہے اپنے زیورات کی زکوٰۃ یا صدقہ نکال رہی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں کہ تجارتی مال میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں، جو مال تجارت ہے اس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ مال تجارت میں بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ قرآن کی ایک آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 267، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے صدقہ نکالو، اس میں سے زکوٰۃ نکالو۔ اسی طرح دوسری دلیل کیا ہے کہ زریق بن حیان ہے، روایت کرتے ہیں کہ وہ مصر کے محصول خانے پر تھے، ٹیکس جہاں وصول کیا جاتا، زکوٰۃ وصول کی جاتی، وہاں اس کے ذمہ دار تھے۔ ولید کے زمانے میں جو خلیفہ ہے، سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں، عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، تو عمر بن عبدالعزیز نے ان کو لکھا کہ تمہارے پاس سے جو بھی مسلمان گزرے اور اس کے جو سامان تجارت ہوں اس میں سے 40 دینار میں سے 1 دینار لے لو۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے، اور یہ اس کی سند جو ہے حسن ہے۔ اسی طرح ایک تیسری دلیل یہ ہے کہ ابو عمرو بن حماس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر دان بیچا کرتا تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا کیا تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو چمڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہ حدیث جو ہے، یہ روایت اثر جو ہے مصنف عبد الرزاق میں، مسند شافعی میں، سنن دارقطنی میں ہے، اور یہ اس کی سند بھی حسن ہے، یہ بھی قابل احتجاج ہے۔ اسی طرح جو ہے چوتھی دلیل کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان کا اثر، وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ مال جو تجارت میں ہو، چاہے غلام ہو، مویشی ہو، کپڑا ہو، اس میں زکوٰۃ ہے ہر سال۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، اثر ہے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مال تجارت میں آیت سے بھی استدلال ہوتا ہے نبی کے، اسی طرح جو ہے آثار سے، صحابہ کرام کے اقوال و آثار سے بھی استدلال ہوتا ہے کہ مال تجارت میں زکوٰۃ ہے۔ اب مال تجارت میں زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ سرسری طور پر مال تجارت میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ اگر میں نے 50 لاکھ سے مال تجارت خریدا ہے اور 50 لاکھ پر جو ہے پہلے سے 6 مہینہ گزر چکا ہے، تو گویا کہ اب جب میں مال تجارت لے کے آؤں گا اپنی دکان پہ رکھوں گا تو سال کب مکمل ہوگا؟ 6 مہینے کے بعد مکمل ہو جائے گا۔ ایک بات تو میں نے آپ کو یہ کہی۔ اور اگر فرض یہ کرتے ہیں کہ میں نے جو سامان تجارت رکھا ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے، پہلا مال ہو کسی بھی مال سے، میں نے سامان تجارت جو رکھا وہ نصاب تک نہیں پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں انتظار کیا جائے کہ وہ مال تجارت نصاب کو پہنچ جائے گا، اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے گی، اس کے بعد سے سال شروع کیا جائے گا، اور جب 1 سال مکمل ہو جائے گا تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو ہم نے پہلے بھی واضح کر دیا کہ مال تجارت کی جب زکوٰۃ نکالی جائے گی تو اس کے پروفٹ کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس کے جو ہے پروفٹ کو الگ سے شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے پروفٹ کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ایک اور جو ہے بات تھوڑی سی اشارہ کرنا ہے مال تجارت کے تعلق سے کہ اگر میری دکان میں 2 طرح کا مال ہوتا ہے، بعض دفعہ دکانوں پر جیسے کوئی ایسی تجارت ہو رہی ہے، ایسا کام ہو رہا ہے کہ 2 طرح کا مال میرے پاس ہے، ایک جو ہے کوئی کچا مال بھی ہے اور کچھ چیزیں تیار شدہ مال بھی ہے، کہ میں کچے مال کو تیار کرتا ہوں، تو دونوں چیزوں پر زکوٰۃ ہوگی۔ جو کچا مال ہے میرے پاس اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، اور جو میرے پاس کسی کوئی پروسیس کے بعد کوئی چیز بن کے تیار ہوئی ہے جس کو بیچنا ہے اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی، اور دونوں کو ملا کر دونوں پر زکوٰۃ ہوگی۔ کچے مال پر بھی زکوٰۃ ہوگی جو ابھی جو ہے ان پروسیسڈ ہے، رکھا ہوا ہے، جس سے مجھے کچھ تیار کرنا ہے، جو پہلے سے مال کچا رکھا ہوا اس کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے، اور جو مال تیار شدہ ہے اس کی بھی مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ البتہ مال تجارت میں اگر اس کے پاس جو عمارت ہے، جو جیسے دکان ہے، اپنی دکان ہے، جو عمارت ہے اس میں زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے، یا اس کی کچھ زمینیں ہیں، جو آس پاس اس کی زمینیں ہیں، گودام ہے، اس طرح کی چیزیں، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالنی۔ مشینیں میرے پاس بڑی بڑی ہو سکتی ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے۔ اسی طرح میرے پاس جو ہے ٹرانسپورٹ کے لیے جو ہے
گاڑیاں ہیں کہ جو میرا سامان لاتی لے جاتی ہیں، ڈیلیور کرتی ہیں، تو ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں نکالنی۔ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف جو مال تجارت جو بیچا جا رہا ہے یا جو خام مال جس سے مال تجارت تیار کیا جا رہا ہے، انہی دونوں مالوں کی ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ پراپرٹی پہ آتے ہیں، پراپرٹی کی زکوٰۃ ہم نے اشارہ کر دیا، لیکن پراپرٹی پہ اختصار کے ساتھ پراپرٹی کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے یا کس پراپرٹی کی زکوٰۃ نکالنی ہے؟ دیکھیں پراپرٹی کی جو ہے کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ اصولی طور پر ذہن میں رکھی، جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا کو دہرا دیتا ہوں، کہ اصل دیکھنا یہ ہے کہ زمین جو ہے شریعت کی نگاہ میں وہ زکاتی مال نہیں ہے۔ زمین جو ہے زکاتی مال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی زمیندار ہے یا گاؤں میں کہیں بھی ہے اور اس کو وراثت میں بہت زیادہ زمینیں ملی ہیں، اس کی تجارت نہیں کر رہا ہے، اس کو وراثت میں ملی ہیں 100 بیگھا کھیت کھلیان اور بھی جیسی زمینیں جو ہے کچی زمینیں گاؤں میں اس کے پاس بہت ملی ہیں اس کے باپ دادا کی طرف سے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اصل زمین پر زکوٰۃ کے لیے کوئی ثبوت نہیں شریعت میں، اور وہ مال تجارت اس کا ہے نہیں، وہ بیچ نہیں رہا ہے، وہ پراپرٹی ڈیلنگ نہیں کر رہا، بس رکھی ہوئی پڑی ہوئی ہے، اپنا کچھ جو ہے کھیت باڑی ہے اس سے کام چلاتا ہے، یا کوئی ایسا کاروبار جس سے وہ کام چلا رہا، باقی زمینیں پڑی ہوئی ہے، اس کی تجارت نہیں کر رہا ہے، تو اس زمین میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے شریعت میں کہ زمین جو ہے زکاتی مال نہیں، اس میں زکوٰۃ نہیں۔ اب اس کی تقسیم ہے، ایک یہ ہے کہ اگر زمین ایسی ہے جس کو میں اپنے استعمال میں لے رہا ہوں، میری دکان ہے، میرا مکان ہے، میرا باغ ہے جہاں ایسے بیٹھا جاتا ہے، کھیت کھلیان، کوئی بھی ایسی چیز جو میرے استعمال میں ہے، گودام ہے میرے پاس 2-4 گھر، جو میں نے اشارہ کیا اس سے پہلے 2-4 گھر ہیں میرے پاس، یا ایسی کوئی زمین ہے کہ میں نے دل میں سوچا ہے کہ بعد میں اس کو جو ہے بچوں کو بنا کے دے دیں گے، بچوں کا گھر بنا دیں گے، ایسی تمام زمینوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک زمین کی قسم یہ ہے۔ زمین کی دوسری قسم یہ ہے کہ میں نے اس کو کرائے پہ دیا ہے، زمین میری ہے، مکان بنا کے، فلیٹ بنا کے، دکان بنا کے، یا ویسی بھی جو ہے میں نے زمین کرائے پہ دی ہے، تو زمین کی مالیت میں اس کی قیمت میں زکوٰۃ نہیں، البتہ جو اس سے کرایہ آئے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ کرایہ آئے گا تو اس پر زکوٰۃ، جیسے اور پیسوں کی زکوٰۃ دیتا ہوں ویسے ہی میں کرائے کی بھی زکوٰۃ دوں گا، لیکن زمین کی مالیت پر جو زمینیں یا دکانیں یا جو ہے مکان میں نے کرائے پہ دے رکھے ہیں اس پہ زکوٰۃ، ان کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو دوسری قسم یہ ہو گئی۔ تیسری قسم یہ ہے کہ میں پراپرٹی ڈیلنگ کرتا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ میں زمینوں کو خریدتا بیچتا ہوں، فلیٹ خریدتا بیچتا ہوں، تو یہ میرا مال تجارت ہے۔ جب یہ میرا مال تجارت ہے تو ان کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر جو ان کی مالیت اکیلے میں یا میرے پاس جو پیسہ ہے، بیلنس ہے، جو کچھ پیسہ ہے اس کو ملا کر بھی نصاب تک پہنچتا ہے، اس پر 1 سال گزرتا ہے، تو مجھے اس جو ہے دکان کی، مکان کی، زمینوں کی، تمام چیزوں کی مجھے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ چھوٹی باتیں اشارہ کر دیتے اسی تعلق سے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صرف بیچنے کی نیت ہو نا تو اس کی وجہ سے زمین پر زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی۔ کبھی ہم فرق نہیں کر پاتے کبھی کوئی، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں۔ تجارت الگ ہے، مطلق بیچنا الگ ہے، کہ میں نے زمین خریدی ہے کہ ضرورت پڑی تو کبھی بیچوں گا، اس کو ہم تجارت نہیں کہتے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن میں نے زمین خرید تجارت کرنے کے لیے، ابھی بیچوں گا پھر دوسری خریدوں گا اور قیمت آئے گی دوسری، ایسے میرا کام یہی ہے، تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب۔ میں آپ کو ایک فتویٰ سنا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا اطمینان بھی رہے، کیونکہ تھوڑا سا ایسا مسئلہ ہے، بیچ والا مسئلہ ہے، فرق کرنا کبھی کبھی مشکل ہوگا کہ کیا جو ہے تجارت کے لیے ہے اور کیا جو ہے بات کے لیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس انسان کے پاس اگر زمین ہے تو ہم پہلے اس سے پوچھیں گے کہ تم اس زمین کا کرنا کیا چاہتے ہو۔ اگر تم اس پر گھر بنانا چاہتے ہو یا تم جو ہے کرائے پہ دینے کے لیے کوئی چیز بنانا چاہتے ہو، او ترید ان تحفظها، یہاں دیکھیے ترید ان تحفظها، تم اسے حفاظت سے سیونگ کرنا چاہتے ہو، حفاظت سے رکھنا چاہتے ہو، وتقول، اور تم یہ کہتے ہو کہ اگر میں ان احتجت، اگر مجھے ضرورت پڑے گی، بعتها تو میں بیچ دوں گا، والا ابقیتها، ورنہ ایسی پڑی رہنے دوں گا۔ تو کہتے ہیں او تقول، یا تم یہ کہتے ہو کہ میں نے زمین خریدی ہے لأحفظ دراہمی، تاکہ میں اپنے پیسے کو اس میں محفوظ رکھوں، کیونکہ میں ایسا آدمی ہوں کہ میں زیادہ کاروبار نہیں کر سکتا اور میرے پاس پیسہ بچے گا تو ضائع ہو جائے گا، اس لیے اس زمین کے ذریعے میں اپنے پیسے کو بچا رہا ہوں، اور میرا مقصد جو ہے زکوٰۃ سے راہ فرار اختیار کرنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ تمام فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ هَذِهِ الْأُمُورِ، اگر یہ تمام چیزیں مراد لیتا ہے، فَالْأَرْضُ لَا زَكَاةَ فِيهَا، تو ایسی زمین پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی میں واضح کر دوں، آسانی یہ بھی ہے، کیونکہ اصل میں زمین جو ہے زکاتی مال نہیں ہے۔ آسانی یہ ہے کہ اگر میری نیت میں تردد ہے، میں نے ایک زمین خریدی، تردد ہے، کبھی سوچ رہا ہوں کہ بیچ دوں گا مال تجارت کی طرح، کبھی سوچتا نہیں ہے رہنے دیتا ہوں، میں رکھوں گا میں، تو اگر تردد ہے تو اس کو مال تجارت نہیں کہا جائے گا،
شیخ نے کہا کہ اگر 1% بھی تردد ہے، 1% بھی نیت ہے کہ میں اس کو اپنے لیے رکھ رہا ہوں بات کے لیے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ایک آخری بات اس نقطے کے تعلق سے کہ اگر کوئی ایسا پراپرٹی میرے پاس ہے، میں پراپرٹی ڈیلنگ کرتا ہوں، لیکن پراپرٹی ایسی ہے کہ پھنس گئی ہے، اس پر کوئی مقدمہ دائر ہو گیا ہے، کوئی جو ہے قانونی پیچ آ گیا، سرکار نے کوئی دعویٰ کر دیا، کچھ ایسا مسئلہ پھنس گیا جس کی وجہ سے میری پراپرٹی میں تصرف نہیں کر سکتا، میں اس کو بیچ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اگرچہ وہ جو ہے مال تجارت میرا مانا جا رہا ہے، لیکن ایسے مال تجارت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ وہ پھنسی ہوئی ہے، میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ جب مجھے وہ پراپرٹی اگر فرض کیجئے مل جاتی ہے تو ہی مال ضمار کا حکم ہے کہ 1 سال کی زکوٰۃ میں اس کی نکالوں گا، یا دوسرے قول کے مطابق 1 سال گزرنے کے بعد میں اس کی زکوٰۃ نکالوں گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ لوگ جمائی بہت لے رہے ہیں، ختم ہونے والا انشاءاللہ، کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ پوری طرح گزریں گے نہیں تو مزہ نہیں آئے گا، تو سال میں 1 دفعہ جو ہے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں مصارف زکوٰۃ کن کو دینا، اس میں گزر جاتے ہیں انشاءاللہ، زکوٰۃ کس کو دینا ہے۔ واضح ہے کہ آپ کو زکوٰۃ جو ہے فقیر کو دینا ہے، مسکین کو دینا ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ فقیر کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، یا ذریعہ چھوٹا موٹا بہت ذریعہ ہو، لیکن جو ہے اس کا 20% جو ہے خرچہ پورا ہوتا ہو، 30%، لیکن 70% نہ پورا ہوتا ہو خرچہ، تو ایسے انسان کو ہم فقیر کہیں گے۔ اور مسکین وہ ہے کہ اس کے پاس کمائی کا کچھ ذریعہ ہے، یا کوئی چھوٹی موٹی تجارت ہے، نوکری ہے، لیکن اس کا خرچہ پورا تو ہوتا ہے لیکن آدھے تک پورا ہوتا ہے، یا آدھے سے تھوڑا زیادہ پورا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 60% جو ہے خرچہ اس کا پورا ہوتا ہے، لیکن 40% اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ 20,000 اس کے پاس کمائی ہے، 20,000 وہ لے کے آتا ہے اپنے آفس سے جہاں وہ کام کرتا ہے، لیکن اس کا خرچہ، اس کی فیملی بڑی ہے، اس کا خرچہ 40,000 کا ہے، 30,000 کا ہے، اس کو رینٹ دینا ہے، دوا کرنا ہے، یا کبھی اس کو دوا علاج کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کسی اور شادی بیاہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو مسکین کہیں گے۔ دونوں لوگوں کو زکوٰۃ، فقیر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اسی طرح مسکین کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح تیسرا مصرف کیا ہے، عاملین، کہ اگر سرکار کی طرف سے جن لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بیت المال کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے جن لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے یا تقسیم کرنے کے لیے یا حساب کتاب کرنے کے لیے رکھا جائے، ان کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ چوتھا مصرف کیا ہے، معلفہ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے۔ تالیف قلب سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو جو اسلام کی طرف مائل ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کوئی نیا مسلمان ہو اس کو مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسا غیر مسلم ہو جو ہے مسلمانوں کو کسی دوسروں کے شر سے روک سکتا ہو، اس کافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کوئی ایسا کافر ہو جو پریشان کرتا ہو مسلمانوں کو، تو اس کی پریشانی سے بچنے کے لیے، اس کا منہ بند کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی۔ تمام چیزیں جو صورتیں تالیف قلب میں آتی ہیں۔ اور پانچواں مصرف کیا ہے کہ غلام، مکاتب غلام کو زکوٰۃ سے آزاد کیا جا سکتا ہے۔ چھٹا مصرف کیا ہے، غارم، یعنی انسان اگر مقروض ہے، اپنے خرچے کے لیے وہ مقروض ہو گیا، یا کاروبار میں مقروض ہو گیا، کاروبار شروع کیا، کاروبار ڈوب گیا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کاروبار ڈوب گیا، مقروض ہو گیا، لیکن اگر اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے پیسہ ہے تو پہلے قرضہ ادا کرے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ گڑبڑ کرتے ہیں کہ میں جو ہے میرا کاروبار ڈوب گیا، میں اتنے کا مقروض ہو گیا، لیکن آپ کے پاس پراپرٹیز ہیں، آپ کے پاس پیسہ، آپ کے پاس زیورات ہیں، پہلے تمام چیزوں کو بیچ کے قرضہ ادا کرو، اس کے بعد بھی اگر آپ کا قرضہ ادا نہیں ہوتا ہے تو آپ کو اس زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ساتواں جو ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو ہے جہاد وغیرہ کے لیے جہاں یہ مصرف تھا وہاں دیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ باقی جو ہے آج کے اعتبار سے دعوتی کام میں دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا۔ دو موقف علماء کرام کا ہے، بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ دعوتی کام میں یا مدارس میں نہیں دیا جا سکتا، اور دیگر جو ہے بہت سارے علماء کرام جو ہے کئی بڑی کمیٹیاں جو ہے فقہ و فتاویٰ کی کمیٹیاں جائز قرار دیتی ہیں کہ دعوتی کام میں دیا جا سکتا ہے یا مدارس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، واللہ اعلم۔ اسی طرح ابن سبیل جو ہے کسی مسافر کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا، کوئی اپنے گھر میں مالدار ہو لیکن کہیں سفر پہ گیا، اس کی جو ہے جیب کٹ گئی، تو ایسے انسان کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ کچھ چھوٹی موٹی باتیں رہ گئیں، ختم کرتے ہیں 5 منٹ میں انشاءاللہ۔ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ جب میرا سال پورا ہوگا تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا، لیکن اگر کسی بھی مصلحت کے پیش نظر میں 1 سال پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں، یا 2 سال کا بھی ثبوت ملتا ہے میں 2 سال پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح اگر کسی انسان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر رمضان میں، تو آدمی انتظار، کسی بھی مہینے میں، رجب میں تو انتظار نہ کرے، رجب میں اگر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو رجب ہی میں زکوٰۃ نکال دے، اب وہ رمضان کا جو ہے انتظار نہ کرے، کیونکہ وہ تاخیر کرے گا، تاخیر کی وجہ سے اسے گناہ بھی ملے گا، اگر بیچ میں زکوٰۃ کا پیسہ ضائع ہو گیا تو اس پر وہ قرض کی طرح بھی رہ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے جب بھی واجب ہوتی جس مہینے میں ادا کر دے، اس میں غریبوں کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ الگ الگ اوقات میں غریبوں کو زکوٰۃ ملے گی۔ رمضان میں دیتے ہیں، صرف رمضان میں لوگ دے دیتے ہیں، باقی پورے سال نہیں پوچھتے ہیں،
تو ایک فائدہ یہ بھی ہوگا الگ الگ مہینے میں زکوٰۃ دینے کا کہ غریبوں کو ہر مہینے زکوٰۃ ملا کرے گی۔ ایک چھوٹا سا اہم مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنے زکوٰۃ میں تصرف نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے کرنسی میں سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو کرنسی ہی جو ہے آپ مستحق کو دیں گے، آپ اس کو اناج خرید کے نہیں دیں گے۔ آپ کو شریعت نے حق نہیں دیا کہ آپ اس کو کپڑا خرید کے دیں، اناج خرید کے دیں، اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے۔ آپ کو جو بھی زکوٰۃ نکلی ہے اسی شکل میں زکوٰۃ آپ کو غریب کو دینی ہے، اس کی مرضی جو چاہے کرے۔ وہ اناج نکال رہے ہیں مثال کھیتی کا تو اناج دیں، پیسہ نکالتے ہیں تو پیسہ دیں، جو نکال رہے ہیں اصل یہ کہ اسی میں سے دیا جائے، تو اس لیے اس میں تصرف نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ مثال کے شرابی ہے لیکن مجبور یہ دینا ہے، پاگل ہے، یا ایسا انسان جو ہے جو بہت فضول خرچ پتہ ہے کہ بہت فضول خرچی کرنے والا ہے، وہ سنبھال کے پیسہ نہیں رکھ پاتا ہے، تو گنجائش علماء کرام نے دی کہ ایسے انسان سے بات کر کے بہتر یہ کہ اس سے کہا جائے کہ بھائی ہم تم کو دینا چاہتے لیکن تمہاری حالت ٹھیک نہیں، تم بہت خرچہ کر دیتے ہو اور یہاں وہاں اڑا دیتے ہو، تم ہم کو اپنا وکیل بنا دو، ہم وکیل بن کے تم کو اپنے اعتبار سے سامان خرید کے تمہارے ضرورت کا سامان گھر کا راشن وغیرہ دے دیتے ہیں، تو یہ صورت نکالی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، تمام مصارف میں دینا ضروری نہیں ہے، آپ کی مرضی ایک مصرف میں دے، 2 میں دے، سب میں دے، آپ کی مرضی جس طرح چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور اصل یہ ہے زکوٰۃ میں کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، لیکن اگر اپنے علاقے کے لوگ بے نیاز ہیں اور دوسرے علاقے میں زیادہ ضرورت ہے تو زکوٰۃ کو دوسرے علاقے میں منتقل کیا جا سکتا۔ نبی کے زمانے میں زکوٰۃ جو ہے یمن سے اسی طرح بحرین سے منتقل ہو کے مدینہ آیا کرتی تھی، گنجائش ہے کہ منتقل کیا جائے۔ اور تالیف قلب کے علاوہ کسی غیر مسلم فقیر یا مسکین کو زکوٰۃ وغیرہ نہیں دی جائے، زکوٰۃ صدقہ دیا جا سکتا، نفلی صدقہ، لیکن زکوٰۃ غیر مسلم کو تالیف قلب کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں مد میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، تو اس میں 3 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی آپ جن کا نفقہ آپ پر واجب ہے وہ کون ہے؟ اصول سے مراد باپ ماں، ہاں ٹھیک ہے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، جتنا اوپر تک جائیں آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا خرچہ اگر وہ غریب ہیں تو خرچہ آپ پر دینا واجب ہے۔ اسی طرح آپ کے فروع جو نیچے تک جائیں گے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک جائیں گے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا خرچہ آپ کے اوپر، کوئی اگر خرچہ کرنے والا دوسرا نہیں ہے تو ان کا خرچہ آپ کے اوپر ہے۔ تو یہ 2 لوگ ہو گئے۔ تیسرے یہ کہ جو آپ کے بھائی بہن ہیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ اس کے وارث ہو رہے ہیں تو اس کا نفقہ آپ پر واجب ہے۔ تصور کیجئے خالی کہ مثال کے طور پر جو ایک بھائی آپ کا ہے اس کے وارث آپ کب ہوں گے؟ جب آپ کے باپ، ان کے بھی باپ، آپ کے بھی باپ، جب باپ زندہ نہیں ہے ان کے اور ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھائی وارث ہوگا۔ تو جب بھائی وارث ہوگا تو ایسی صورت میں جب وارث ہوگا تو نفقہ بھی اس پر واجب ہوگا۔ تو اگر وارث ہے تو نفقہ واجب ہوگا تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ اپنے بھائی کے وارث نہیں ہیں تو ایسی صورت میں آپ اس کو زکوٰۃ، نفقہ جب واجب نہیں ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ 3 اصول ہیں رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے تعلق سے۔ اس میں آخر میں 2 باتیں اسی متعلق یہ ہیں کہ ہاں ان لوگوں کو 2 صورت میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر جو ہے میرے رشتہ دار کوئی باپ یا بیٹا، وہ بھی شامل ہے، بھائی بھی شامل ہے، جو میرا جس کا میں وارث ہو سکتا وہ بھی شامل اس میں ہے، کہ اگر وہ مقروض ہیں اور وہ قرضہ انہوں نے اپنے نفقے کے لیے نہیں لیا ہے، کیونکہ اگر اپنے نفقے کے لیے لیا ہے تو نفقہ تو میرے اوپر واجب تھا، نفقہ تو مجھ پر واجب تھا، تو ایسی صورت میں میں ان کا قرضہ نہیں ادا کر سکتا۔ جیسے میں باپ کی مثال دیتا ہوں، اصل کیا ہے، میں باپ پر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اب لیکن باپ نے بہت قرضہ لیا ہے تو دیکھا جائے گا قرضہ ہے کیسا وہ۔ اگر وہ قرضہ انہوں نے کسی اور کام کے لیے لیا ہے جو نفقے میں شامل نہیں ہے تو ایسی صورت میں تو میں ان کا قرضہ ادا کر سکتا ہوں، لیکن اگر انہوں نے قرضہ اپنے نفقے کے لیے، خرچے کے لیے، کھانے پینے، رہنے، علاج جو نفقے میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے لیا ہے تو ایسی صورت میں ان کا قرضہ زکوٰۃ سے نہیں ادا کروں گا، کیونکہ وہ چیزیں تو مجھ پر واجب تھی۔ اگر میں ان کو زکوٰۃ دیتا ہوں گویا کہ میں اپنا نفقہ جو ہے وہ چھپا کے بچا کے زکوٰۃ سے دے رہا ہوں، تو یہ دیکھا جائے گا۔ بہرحال ایک بات اس میں ایک مستثنیٰ یہ بھی ہے کہ اگر جو ہے کوئی میرا رشتہ دار ہے اور اس کا نفقہ مجھ پر واجب تھا لیکن میں خود غریب ہوں، میں ان کا نفقہ نہیں دے سکتا، لیکن میرے پاس زکوٰۃ تھوڑی نکلتی ہے، تو ایسی صورت میں جب میں نفقہ نہیں دے سکتا تو میں، اور میری زکوٰۃ تھوڑی نکلتی ہے تو وہ میں زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دے سکتا ہوں۔ جب میرے پاس نفقے کی طاقت نہیں ہے اور زکوٰۃ نکلتی تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں۔
اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.